اگر آپ کے اوپر اپنے علماء کے اقوال حجت نہیں ہے تو میں نے اگلے ہفتے آیت استخلاف کے تحت صرف اور صرف 2 اقوال پیش کیے تھے، ایک تفسیر نمونہ کے اور دوسرا تفسیر منہج الصادقین کا۔ اگر آپ علماء کے اقوال کو حجت نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت رد کر دیتے، لیکن تقریباً آپ نے اس دونوں اقوال پر 2.5 گھنٹے بحث کی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، ابھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہانہ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ تو یہ تو 2 منٹ کی بات تھی حضرت، اس وقت کہہ دیتے آپ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے نا، مجھے بات کرنے دیجیے۔ اس وقت نہیں کہا تھا آپ نے، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ علامہ طباطبائی ہم پر حجت نہیں ہے، منہج الصادقین علامہ فتح اللہ کاشانی یا مکارم شیرازی ہم پر حجت نہیں ہے۔ یہ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس، اچھا تب آپ نے کہا۔ حالانکہ 1 منٹ کے اندر آپ اگر رد کر دیتے تو کوئی بات نہ تھی، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نکل جاؤں گا آئیں بائیں شائیں کر کے، اس لیے آپ نے 2.5 گھنٹے اس میں صرف کر دیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام میں سے اگر ایک بندے کا قول ہو تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن 4-5 آپ کی معتبر تفاسیر سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیت استخلاف صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں خلفائے ثلاثہ سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، تو ان بہت ساری تفاسیر کو رد کرنا یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے، صرف اور صرف یہ بھاگنے کا بہانہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اقوال ائمہ اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، یا پھر بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اقوال غیر معصومین کے حجت نہیں ہے۔ یہ تب حجت نہ ہوتے تب جب ائمہ معصومین کے اقوال کے خلاف ہوتے، لیکن جب موافق ہیں تو آپ پر لازم ہے ان کو ماننا، اور نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ ختم بات آپ اور جی ختم ہے ائمہ معصومین کا جی اس آیت کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں، اس آیت کے بارے میں آپ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ امن اسی وقت ہوگا۔ ابھی میں آپ کے باتوں کا جواب دے دوں احادیث نقل کرنے سے پہلے میرے محترم ناظرین، ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 شیعہ مفسرین نے یہ کہا ہے۔ پہلی بات ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا، بلکہ آپ یاد مناظرے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں میں مناظر ہوں، شیعوں کو کپ کپی آ جاتی ہے مجھے دیکھ کر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خصم کے لیے، مخالف کے لیے کیا چیز حجت ہے۔ اگر ایک چیز حجت نہیں ہے، مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں کیوں پہلے بھی کہا تھا آپ کو، لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے پاس یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے، اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها۔ اقوال علماء کو خود حجت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی مثلا ابو حنیفہ کوئی بات کہہ دے، ابن تیمیہ کوئی بات کہہ دے، کہ احمد بن حنبل نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء اس کی اتباع کریں، مگر یہ کہ وہ ابو حنیفہ کے مقلد ہوں، بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ احمد بن حنبل کی یہ بات کیا صحیح ہے یا غلط ہے، ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی دلیل ہے تو مان لیتے ہیں، اگر وہ دلیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کو رد کر لیتے ہیں۔ یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے پاس یہ قاعدہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے۔ جب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے پاس صرف قرآن مجید، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام ثانی عشر علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے صحیح احادیث، صرف یہی حجت ہے۔ باقی چیزیں اگر ان کے قول کے موافق ہیں تو صحیح ہے، اگر ان کے قول کے موافق نہیں ہیں، یا تو مخالف ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موافق ہے یا مخالف ہے۔ اگر مخالف ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قول کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ بہرحال اقوال علماء حجت نہیں ہوا کرتی، اور آپ ہم سے گلائے نہ کریں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا، لیکن کیونکہ ہمیں شک تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے وہ، بلکہ ہمیں پتہ تھا، یقین تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ بات نہیں، تو میں نے وہ آپ کو دکھا دیا تھا کہ منہاج الصادقین بڑی تفصیل سے وہ بیچارے وہ مفسر استدلال کر رہے ہیں کہ جماعت مخالفین کا جو قول ہے کہ یہ قول صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ باطل ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام۔ ہاں البتہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوال علماء حدیث اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے،
اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا شریفہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے تو بات پھر کوئی بات وہ آپ وہ اقوال علماء کیوں نقل کرتے ہیں؟ تو شروع سے جائے نا، وہ احادیث ہمیں دکھا، حدیث تو ہم نے آپ کو دکھا دیے بہت سارے. منہج اہل بیت الصادقین کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ منہج الصادقین میں موجود نہیں ہے بھائی، اس کے خلاف موجود ہے. اب میں ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ کو تو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا، جو آپ میں نے- کیسے کہتے ہیں؟ جو میں بھائی نے حوالہ دیا تھا ایک وہ شخص نہیں ہے آپ موجود. نہیں ہے، وہ نقل قول ہے بھائی، نقل نہیں، قول اگر ہے. نہیں ہے تو میں اسی وقت شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کھولیں بھائی وہ نقل جلد قول ہے شیخ اس کا. صفحہ نمبر 312. بھائی وہ نقل قول. ابھی میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں نا میرے محترم ناظرین، کہہ دیتا ہوں کہ جماعت مخالفین کا قول ہے کہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، اس کے بعد عمر. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یری نے اعتراف کیا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اعتراف. میں نے کہا کہ میں نے نقل قول کیا، پھر میں دلیل لے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو آپ اس طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے. آپ اس طرح بےایمانی نہ کریں. اس کا عقیدہ ہوتا بھی نا منہاج الصادقین والے کا، فتح اللہ کاشانی کا، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. ایک شخص اس نے غلطی کیا، اس کو پتہ نہیں اس آیت کی تفسیر، اس نے غلط کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کی تفاسیر میں غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مفسر کی ہر بات سے اتفاق کریں. اور یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی طالب علم یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جو بھی تفاسیر میں لکھا وہ سب صحیح. بہرحال آپ کے پاس حدیث ہے تو دکھائیں، ہمارے پاس تو احادیث ہے. یہ فریز ہو گیا کب کبھی صاحب، اور کب کبھی جناب